کی طرف میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں۔ مسند شریف نور ٹی وی کا سلسلہ جب شروع ہوا تو میں نے سب سے کہا کہ اپنے اپنے مضامین چن لو، تو ایک مضمون رہ گیا۔ میں نے علماء کرام کی خدمت میں گزارش کی کہ مسند شریف کو نظر انداز نہ کیا جائے، اسے زیر نظر رکھو اور اس کے فیضان عام کرنے کے لیے آپ میں سے کوئی ایک منتخب کر لے اپنا عنوان۔ لیکن کسی کی توجہ ادھر مبذول نہیں ہوئی، تو پھر میں نے جناب رومی قدس سر السامی کی بارگاہ میں گزارش کی کہ جلیل القدر علماء اپنی مصروفیات کی بنا پر مسند شریف کی طرف توجہ دینے میں کامیاب نہیں ہو رہے۔ میں شروع کرنے لگا ہوں، مجھے مسند نہیں آتی، تو میں جو کچھ بیان کروں گا اگر یہ غلط ہوا اور آپ نے رہنمائی نہ کی تو بدنامی آپ کی ہوگی، مجھے کون پوچھے گا؟ اس لیے بہتر یہ ہے علامہ رومی قبلہ عالم اپنی عزت بچاؤ اور مجھے کوئی سمجھاؤ۔ آپ نہیں سمجھے میری بات؟ میں نے ان سے استغاثہ کیا، میں نے عزت بچاؤ، میں چھوڑتا نہیں اور آپ بولتے نہیں، بےزتی آپ کی ہوگی، مجھے کیا ہے؟ لہذا بہتر ہے کہ مجھے سمجھاتے جاؤ، عزت بچاتے جاؤ۔ میں نے 2 درس دیے، تیسرے درس میں واللہ ہے رات کے وقت حضرت جناب رومی تشریف لائے اور میرے کندھے پہ دست شفقت رکھ کر فرمایا تم چلتے رہنا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ حضرات 3 دن کے بعد میں نے مسندی کا ایک شعر پڑھنے کے بعد اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اللہ غنی مجدد میں اتحادہ اشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے چند اشعار پڑھے تو 5ویں دن وہ مجھے خواب میں مل کے فرماتے ہیں جو کام شروع کر رکھا ہے ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، چلتے رہو۔ حضرات گرامی، اس وقت کے بعد اس وقت سے لے کر آج تک مسند شریف کا سلسلہ چل رہا ہے۔ پھر میں نے استغاثہ کیا کہ کیا اچھا ہو کہ آپ اپنے قدموں میں بلائیں اور وہاں میں حاضری دوں اور آپ شفقت فرمائیں اور مسند کی سند لے کر میں واپس آؤں۔ حضرات گرامی، مجھے ارشاد ہوا کونیا پہنچو۔ میں اپنے ساتھی لے کر کونیا پہنچا تو فرمانے لگے کوئی ایک جلد ساتھ لیتے آنا۔ میں رات ہوٹل میں تھا، خواب میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ مطالعہ بھی نہ کرنا، کتاب بھی نہ کھولنا، میری بارگاہ میں آ کر کتاب کھولنا، دائیں طرف پہلا شعر جو ہوگا وہ پڑھ لینا۔ واللہ قبر انور کے سامنے ہم بیٹھ گئے، اجتماع ہو گیا، میں نے کتاب کھولی اور پہلا جو شعر تھا دائیں جانب سرے ورق شعر، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ خدا والا اور نبی کی بارگاہ کا مقبول جس قبر میں سو جائے اس قبر کی نیچے والی مٹی، دائیں اور بائیں کی مٹی اور پاؤں کی طرف اور سر کی طرف کی مٹی اور جو قبر کے اوپر مٹی ہوتی ہے، اس میں سے کوئی ذرہ ایسا نہیں جو نور اور ذکر کی حلاوت سے خالی ہو۔ میں نے شعر پڑھا، ابھی ترجمہ کرنے ہی لگا تھا کہ پولیس آ گئی، سیکورٹی والے آ گئے، انہوں نے کہا کہ یہ تو ہو سکتا ہی نہیں کہ یہاں مجلس ہو اور یہاں اس طرح اجتماع ہو۔ تو میں نے انہیں صرف ایک طرف اس طرف دیکھا دائیں جانب، انہیں دیکھنے کے بعد میں نے کہا کہ ڈرنا اس لیے اچھا نہیں کہ بلایا کسی نے اور ڈرو کسی سے، ہے کوئی انصاف؟ آپ جانے اور حضرت جی جانے۔ بس میں نے ایک دفعہ دیکھا تو جو مجھے پکڑ کے اٹھانے آئے تھے وہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے اور جب تک درس ہوتا رہا وہ خاموش سر جھکائے بیٹھے رہے، اور جب درس سے فارغ ہوئے تو مجھے کہنے لگے کہ ہم تمام سیکورٹی کے آفیسر ہیں اور
محکمہ اوقاف ہمارے قبضے میں ہے، آپ ہمارے دفتر میں چلے، چائے پئیں گے، چائے خیر کیا ہونی تھی، ہجوم اتنا ہو گیا کہ انہوں نے پکڑ کے ہم سب کو باہر نکالا کہ اندر کوئی جگہ نہیں رہی۔ حضرات گرامی، اس میں دو چیزیں، پہلی چیز یہ کہ جس کا کلام تھا اور ہے وہ آج بھی اپنے کلام پر پہرا دے رہا ہے، اور جو لوگ مر کے خاک سے مل جاتے ہیں، مر کے خاک ہو جاتے ہیں، کتنے بے باک لوگ کس طرح ان آسمان کے ستاروں کو خاک کا ذرہ کہنے پر اصرار کرتے ہیں۔ باہر کیف واپس آیا، مثنوی شریف اس وقت سے لے کر آج تک چل رہی ہے اور مجھے چلا رہی ہے۔ میں نہیں مثنوی پڑھتا، وہ مجھے مثنوی خود مجھے رہنمائی دے رہی ہے، میں نہیں تشریح کرتا، وہ خود میری ہدایت کا اہتمام کر رہی ہے۔ کتاب کھلی ہوتی ہے، کتاب کا مالک دل و دماغ پر چھایا رہتا ہے، انہی کے فیضان کرم کا یہ سلسلہ ہے